مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مکمل جسم عطا فرمایا ہے جو دنیاوی اعتبار سے دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے ہمارا معاون ثابت ہوتا ہے۔ جسم میں الگ الگ اعضاء اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمائے اور ان کے الگ الگ کام رکھے ہیں۔ ہاتھ اپنا کام کرتا ہے، پیر اپنا کام کرتا ہے، آنکھیں اپنا کام کرتی ہیں، کان اپنا کام کرتے ہیں، زبان اپنا کام کرتی ہے، دماغ اپنا کام کرتا ہے، دل اپنا کام کرتا ہے۔ یہ اعضاء یہی اچھا کرنے والے ہیں، یہ اعضاء یہی برا کرنے والے ہیں۔ انہی اعضاء سے ہم بہت سارے اچھے کام کر سکتے ہیں اور انہی اعضاء سے ہم بہت سارے برے کام کر سکتے ہیں۔ آنکھ پر گزشتہ دنوں گفتگو ہوئی تھی، آج کی گفتگو جسم کے ایک خاص عضو زبان پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے بولنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، کہنے سننے کے لیے، تلاوت قرآن کریم کرنے کے لیے، ذکر اللہ کرنے کے لیے، مجلس میں گفتگو کرنے کے لیے اور اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرنے کے لیے یہ زبان عطا فرمائی ہے۔ یہی زبان روزانہ صبح دیگر اعضاء اس زبان سے کہتے ہیں کہ ذرا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، غلطی آپ کی یعنی زبان کی ہوگی اور جھیلنا ہمیں یعنی ہم اس جسم کو پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے، حدیث نے اور علماء کرام کے اقوال ہمیں اس جانب توجہ مبذول کراتے ہیں کہ گفتگو کا ایک معیار ہونا چاہیے، بات چیت ایک دائرے کے اندر ہونا چاہیے، بلکہ کم بولنے والوں کو ہی زیادہ اچھا بتایا ہے۔ آپ سنتے ہوں گے کم گفتن، کم خفتن، کم خوردن، کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، یہ تین عادتیں جس کی ہوتی ہیں وہ اچھی اور معیاری زندگی گزارتا ہے۔ آدمی زبان سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، پھر مشکلات کا ایک پورا طویل دائرہ بن جاتا ہے، پھر وہ مشکلات اس کا دامن تھام لیتی ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہ انہی مشکلات کے اندر گھرا رہتا ہے۔ زبان سے ہم نے کسی کو گالی دے دی، پھر لڑائی ہو گئی، پھر مقدمات درج ہو گئے۔ اب یہ مقدمات کب تک چلے کوئی علم نہیں۔ اور بات کیا تھی؟ سب سے شروع میں، سب سے ابتدا میں ہم نے اس زبان کو ہلا دیا تھا گالی کے لیے، جو اب اتنے سارے حالات کی وجہ بن گئی تھی۔ ایک مرتبہ لقمان حکیم کو ایک بادشاہ نے کہا کہ ایک بکرا ذبح کر،
بکرا ذبح کیا. بادشاہ نے کہا اس میں سے جو سب سے عمدہ آپ کو لگے وہ گوشت مجھے دے. لقمان حکیم نے بکرے کی زبان اور دل نکال کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو واپس کر دیا اور پھر فرمایا کہ اب جو اس میں سب سے زیادہ خراب ہے گوشت وہ مجھے دے. لقمان حکیم پھر وہی زبان اور دل اٹھا لائے. بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے سب سے اچھی چیز مانگی، سب سے اچھا حصہ گوشت کا مانگا تو بھی آپ نے زبان اور دل دے دیا. پھر ہم نے سب سے بیکار حصہ گوشت کا مانگا، اس میں بھی آپ نے زبان اور دل دے دیا. تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ اگر اس دل اور زبان کا ہم صحیح استعمال کر لیں تو سب سے زیادہ عمدہ ترین عزم انسان کا یہی ثابت ہوگا. اور اسی زبان اور اسی دل کو ہم غلط مقامات پر استعمال کر لیں تو یہی زبان اور یہی دل ہمارے لیے سب سے بیکار اور فضول چیز ثابت ہوگی. یہی ایک زبان ہے جس سے ہم کسی کو اپنی ماں کہہ سکتے ہیں، اور یہی ایک زبان ہے کہ ہم اس سے اسے دیگر لفظوں میں اپنے باپ کی بیوی کہہ دیں تو وہ ماں سے بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، اور اگر اس کو کہہ دیں کہ میرے باپ کی بیوی تو وہ ناراض ہو جائے گی. یہی زبان ہے. ہم اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کو پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے اسے ہمارے لیے نیکیوں سے بھر دے. یہی زبان ہے. ایک آدمی سفید بال اس کے ہو گئے، پوری زندگی گناہ کرتا رہا، مکاریوں عیاریوں میں ڈوبا رہا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا رہا، لیکن اسی زبان سے اس نے 80 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں، 85 سال کی عمر میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. وہ اتنے دنوں کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں. جب انسان صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کلمے کی نیکیوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب یعنی آسمان کی جانب جاتے ہیں. راستے میں آسمان سے آنے والے فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں. کہا جا رہے ہو کہ فلاں بندے نے صدق دل سے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. یہ خوشخبری لے کر جا رہے ہیں. یہی زبان، اس کا استعمال اگر ہم غلط مقامات پر کریں گے، یہی زبان اس سے اگر ہم جھوٹ بولیں گے، طعن و تشریح کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سے دور کر دیں گے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں مذاقاً استہزاءً کسی شخص کے بارے میں کوئی جھوٹ بات نقل کر دے، اس لیے کہ یہ ساتھی 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسکرا لیں گے، ہنس لیں گے، کچھ انجوائے ہو جائے گا، اس لیے وہ جھوٹی بات نقل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دوری اتنی کر دی جاتی ہے جو زمین سے اور آسمان کی دوری ہے. جہنم کے اندر اس کا درجہ اتنا نیچے کر دیا جاتا ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری. اس زبان سے ہم دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بول لیتے ہیں. اس زبان سے ہم کتنے چغل خوریاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری اختیار کرتے ہیں. اس زبان سے ہم کتنی گالیاں بکتے ہیں جو نہ معاشرے کے اعتبار سے کہیں درست ہے اور نہ شریعت کے اعتبار سے کہیں درست ہے اور نہ بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے. گالیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گالیوں کو ایسے اپنی ماں کے سامنے، باپ بیٹے کے سامنے گالیاں بکتا چلا جا رہا ہے، اس کا ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ غصے میں نہ بغیر غصے کے. غصے میں گالی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، بغیر غصے کے عام زبان
نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ساری چیزیں لکھ لی جاتی ہیں۔ آپ ایک لفظ زبان سے نکالتے ہیں، وہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میں نے مذاق میں کر لیا ہے، ایسا واقعی ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب ہمیں کچھ گناہوں کا بدل ہمارے سامنے آ رہا ہوگا کہ یہ آپ نے فلاں وقت میں جھوٹ بولا تھا، اس کے بدلے میں یہ آپ کو دیا جا رہا ہے، تو اس دن بندہ غور کرے گا، ارے واہ یہ بھی لکھ لیا گیا ہے، یہ تو میں نے مذاق میں گفتگو کی تھی، ارے واہ یہ بھی لکھ لیا گیا ہے، یہ تو میری زبان سے نکل گیا تھا، یہ چیز بھی لکھ لی گئی ہے۔ تمام چیزیں ایک ایک لفظ ہمارے ساتھ موجود فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ریل کی طرح ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہمارے اعضاء اس کی گواہی دے رہے ہوں گے کہ جی ہاں یہ عمل اس شخص نے کیا تھا۔ تو زبان پر کنٹرول لازمی ہے۔ آپ بظاہر بھی یہاں خود سمجھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی کہ جو شخص جتنا خاموش ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری پکڑ سے بچا کر رکھتا ہے۔ جو بہت زیادہ بولنے والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گرفت میں آتا ہے، بہت زیادہ پکڑ میں آتا ہے۔ آدمی کی گہرائی کا پتہ اس چیز سے چلتا ہے جب تک وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ تا مرد سخن نگفت باشد عیب ہنرش نگفت باشد، جب تک کوئی شخص گفتگو نہیں کرتا ہے، بات چیت نہیں کرتا ہے، بولتا نہیں ہے، اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ جو آدمی بولتا ہے آپ کہیں پر جائیں اور بہت زیادہ بولنے لگے، وہ آپ کے سامنے والا آدمی اجنبی ہے تو وہ آپ کو 5 منٹ میں پہچان جائے گا یہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنا پیسوں والا ہے، کتنی پکڑ والا ہے۔ 5-10 منٹ کے اندر وہ آپ کی گفتگو سے پہچان جائے گا۔ اور آپ کسی مجلس میں جا کر خاموش بیٹھے رہیں تو تمام لوگ جب تک آپ نہیں بولیں گے، جب تک کسی جستجو میں رہیں گے کہ نہ جانے اس کے پاس کیا پاور ہے، کیا چیز ہے، یہ کتنی گہرائی ہے اس شخص کے اندر، جب تک وہ بولتا نہیں ہے آپ گہرائی ماپ نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 چیزوں کی ضمانت کی ذمہ داری آپ لے لو، 2 چیز کی۔ میں جنت کے اندر مقام اور مکان کی ذمہ داری اور ضمانت میں لے لوں گا۔ ایک وہ جو آپ کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کو محفوظ کر لو۔ ایک وہ جو دونوں آپ کی رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، آپ اس کی حفاظت کر لو۔ ان دونوں چیزوں کی حفاظت آپ کر لو، جنت کے اندر مکان مجھ سے لے لو۔ یہ وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو آج ہم یہاں سے یہ عہد و پیمان لے کر جائیں کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں گے، گفتگو کو ایک معیار بنا کر کریں گے، گالیوں سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے اور بہتان سے پرہیز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔